آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب شکراللہ میو صاحب۔ شکراللہ میو ایک ایسا انسان بے لوث، نڈر اور خدمت خلق کرنے والا انسان ہے جس کی تعریف کرنا الفاظ میں ممکن ہی نہیں۔ حقیقت میں تقریباً 17-18 سال ہو چکے ہیں میں انہیں جانتا ہوں۔ یہ ہر جگہ پر جب بھی کوئی دوست انہیں بلائیں یہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ صدائے میو ویلفیئر ایک فورم تنظیم ہے، اس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ صدائے میو ویلفیئر فورم جو تنظیم ہے، تقریباً اس نے 100 بچیوں کی شادی کروائی ہے آج تک۔ یہ بڑا ان لوگوں کا کارنامہ ہے، بڑی ہمت کی بات ہے کہ غریب بچیوں کی اجتماعی شادی کروانا بڑا نیکی کی بات ہے۔ تو اب جناب میں شکراللہ میو صاحب کو آپ کے چینل ایچ پی نیوز 99 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب شکراللہ میو صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کتنی بچیوں کی شادی کروا چکے ہیں صدائے میو ویلفیئر فورم میں، اور آگے کیا ارادے رکھتے ہیں؟ السلام علیکم جناب میو صاحب، ایک تو آپ کے چینل میں بلانے کا آپ کا بہت شکریہ، ایچ پی 99 کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا، یہاں پر آپ نے موقع دیا۔ آپ جو ہے آپ نے اجتماعی شادیوں کی بات کی ہے، یہ ہم نے بہت ہی سوچا تھا کہ ہماری برادری اور جمع بچیاں گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے جہیز کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ یہ ہم نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے مطابق ہم نے ایک کام شروع کر دیا۔ پہلی جو ہم نے اجتماعی شادی کی تھی وہ ضلع قصور میں کی تھی، وہاں پر ہمارے ساتھ تھے ریاض نور بھائی صاحب اور حافظ سلمان طاہر، ان کے ساتھ ہماری ساری ٹیم تھی۔ اس کے ہم کامیاب ہوئے اور مشکل وقت بھی ہمارے اوپر گزرا وہاں پر۔ اب انشاءاللہ ہم نے پھر دوبارہ شادیاں کروائی ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ ہم نے تقریباً 33 بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جناب 44 بچیوں کی شادی کروائی ہیں، اور اب کے ہم نے جناب 50 بچیوں کی اجتماعی شادیاں جو ہم نے کروائی ہیں رائیاں گاؤں میں۔ یہ ہمارا غریب بچیاں جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کا ہم نے سوچا کیا کریں۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں ہر انسان جہیز کے لالچ میں ہے۔ ہم نے شکراللہ صاحب، جہیز تو اسلام میں تو ہے نہیں، اسلام میں تو جہیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو بیٹی کو عزت دیتا ہے، جہیز نہیں۔ اسلام بیٹی کو وراثت میں حصہ دیتا ہے۔ تو کیا میو قوم بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا شروع کر دیا ہے یا دینے کا ارادہ رکھتی ہے، یا آج بھی وہی ہندوانہ رسموں کی طرح جہیز کے نام پر ان کا جائیداد غارب کر جائے گی؟ نہیں، وہ ایسی رمضان صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے برادری بالکل آپ وضع کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچیوں کو حصہ دیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو جو سامان دے رہے ہیں اس موقع پہ جو بھی کچھ دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں چلو یہ بچیوں کا حصہ ہی دے رہے ہیں، لیکن جب بعد میں تھوڑے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ جاتی ہے بیٹی، جب اپنے گھر سسرال چلی جاتی ہے تو وہاں پر معاملات اور نظر آتے ہیں اور وہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم انویشن پیدا کر رہے ہیں میرے برادری میں کہ اپنی بچیوں کو بھی حصہ دیں اور ان کو اچھی تعلیم دیں۔ اگر تعلیم اچھی ہوگی تو جہیز دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اب ہماری میرے برادری جو ہے وہ جہیز کو کنڈم کرنا چاہتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کنڈم کریں اور جہیز نہ دیں، اپنی بچیوں کو ایک مستقبل اچھا تعلیم دیں اور شعور دیں ان کو۔ یعنی جہیز کے بجائے بچیوں کو ان کا حصہ دیں، جائیداد سے وراثت سے ان کا حصہ دیں جو اسلامی حصہ بنتا ہے ان کا۔ جی، اسلامی حصہ بالکل جو جائیداد میں حصہ ہے، جس طرح بیٹے کا حصہ ہے، جو بیٹی کا حصہ بنتا ہے وہ بھی ہمیں دینا چاہیے۔ اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ ایسے نوجوان سامنے لائیں
جو بغیر ایج کے رشتے کریں. کچھ آ رہے ہیں رابطے میں ہمارے میں اور انشاءاللہ ہم بات چیت بھی کروا رہے ہیں. ابھی بھی ہماری ایک دو رشتے ہوئے ہیں ایسے جو بغیر جیج پہ. اور ہم شکریہ شکر اللہ میو صاحب, آپ کی مہربانی, بہت شکریہ رمضان, ہمارے ساتھ آپ کی مہربانی, بہت شکریہ رمضان. HP 99 نیوز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بات کرنے میں